حکومت کی قومی ٹیم کو T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی مشروط اجازت. حکومت کا T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے اور بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات. ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے اہم فیصلہ. طویل مشاورت کے بعد حکومتی بیان میں کہا گیا پاکستان کے لیے ٹیم ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی لیکن 15 فروری کو بھارت کے خلاف شیڈول میچ میں میدان میں نہیں اترے گی. ذرائع کے مطابق بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کی وجوہات میں بنگلہ دیش کے حوالے سے ICC کا جانبدارانہ فیصلہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ٹیم کو بطور احتجاج بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا کہا گیا. منتخب میچز کھیلنے کا فیصلہ کرکٹ اور شائقین کے مفاد میں نہیں. حکومتی کردار کا احترام کرتے ہیں. مشروط شرکت عالمی اسپورٹس ایونٹ کی بنیادی اصولوں کے منافی ہے. پاکستان کے فیصلے پر ICC کا رد عمل. PCB سے طویل مدتی اثرات پر سنجیدگی سے غور کرنے پر زور. کہا تمام کوالیفائڈ ٹیموں سے برابری کی بنیاد پر مقابلے کی توقع کی جاتی ہے. ٹورنامنٹس کی بنیاد اسپورٹس مین اسپرٹ، شفافیت، منصفانہ مقابلے پر ہے. ICC کا PCB سے تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفاد میں قابل قبول حل تلاش کرنے کی توقع کا اظہار. جو فیصلہ کیا ہے پاکستان نے بھارت کے ساتھ وہ بالکل صحیح کیا ہے کیونکہ منافقوں کے ساتھ نا مومن کی کبھی نہیں بن سکتی. بھارت اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھیلے. میرے خیال سے حکومت کا یہ صحیح فیصلہ ہے کیونکہ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ہمارے بلوچستان کی حالت دیکھ لو، KPK کی حالت دیکھ لو، ہر معاملے میں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. شائقین کرکٹ نے ICC T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرنے میں ملوث ہے. انڈیا سے بالکل میچ نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی ٹیم کی T20 ورلڈ کپ کے لیے آفیشیل کٹ کی رونمائی. محسن نقوی، نجم سیٹھی اور رمیز راجہ کی تقریب میں شرکت. کپتان سلمان علی آغا، بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، ابرار احمد، فہیم شاہ بھی شریک ہوئے. محسن نقوی نے کہا کہ قومی ٹیم فارم میں ہے. امید ہے ورلڈ کپ میں بہترین کھیل پیش کرے گی. پاکستان کو آسٹریلیا کو شکست دے کر 7 سال بعد T20 سیریز میں کلین سویپ. پاکستان کے 208 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 9 وکٹوں پر 96 رنز بنا سکی. مارکوس اسٹوئنس نے 23، کیمرون گرین نے 22 رنز بنائے. ایڈم زمپا انجرڈ ہونے کے سبب بیٹنگ کے لیے نہیں آئے. محمد نواز کے 5 شکار. شاہین شاہ آفریدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے. اسپنر عثمان طارق کے بالنگ ایکشن پر آسٹریلوی پلیئر کا اعتراض مسترد. کپتان سلمان علی آغا نے کہا عثمان کے ایکشن پر اعتراض کیمرون کا کام نہیں، گیم باز اور میچ ریفری کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے. ورلڈ کپ سے قبل سیریز میں کامیابی انتہائی اہم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف T20 کرکٹ سیریز میں کلین سویپ پر قوم کو مبارکباد. کہا کرکٹ ٹیم نے انتہائی شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیریز کے تمام میچز اپنے نام کیے. کھلاڑیوں نے کھیل کے تینوں شعبوں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کیا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کو بھی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد. ہزار حملے ہم پر کر لیں، ڈیسٹیبلائز کریں گے ہمیں، لیکن دے کین ناٹ ٹیک انچ فرام اس. میک شیور کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ بریک ہونے کے لیے نہیں ہے. دیز پیپل کین ناٹ ڈو اٹ اور ان کے آقا نہیں کر سکتے. دہشت گردوں کے خلاف جنگ 1000 سال تک بھی لڑیں گے. حق و باطل کی جنگ میں پاکستان کبھی نہیں ہارے گا. دہشت گرد اس دھرتی کا ایک انچ بھی نہیں لے سکتے. بلوچستان کو دہشت گردوں کے لیے جہنم بنا دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کا اعلان. کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا صوبے میں 40 گھنٹوں میں 145 دہشت گرد مارے گئے. وطن کے 17 بیٹے دھرتی پر قربان. 31 شہری بھی شہید ہوئے. آپریشن کے لیے بلوچستان کو کوئی گاؤں خالی نہیں کرایا گیا.
दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करेंगे। ये भारतीय ईमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बशीर ज़ेब और उसके साथी भारत के लिए काम कर रहे हैं। कल वाला अटैक था, इसमें जिन जिन सहूलतकारों का पता चला है या पता लगेगा उन सब को जो है वो वहीं पहुंचाएंगे जहां पे हमने दहशतगर्दों को पहुंचाया। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी कन्फेशंस जो हैं, उनके बयानात जो हैं, एतराफी बयानात जो हैं, उनसे भी साबित होती हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं, ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करती हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दों के बयान भारत से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। हैंडलर्स अफगानिस्तान में हैं। हिंदुस्तान और BLA एक ही सिक्के के दो रुख है। मिसिंग पर्सन टोटल फ्रॉड है। जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो लापता अफराद की फहरिस्त में उनके नाम निकलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्द लाशें छोड़कर भाग चुके। हम दुश्मन किसी रियायत के तवक्को न रखें हैं। बलूचिस्तान में फितनान हिंदुस्तान की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की सूरत से मुकम्मल आगाह हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, भारतीय मीडिया पर बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। जाली वीडियोज़, बैरूनी फंडिंग और सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत है। BLA समेत दहशतगर्द तंजीमें कलअदम हैं। बलूचिस्तान पर उठने वाली उंगली काट दी जाएगी। खून के हर खतरे का बदला लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक़ीन पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम बलूचिस्तान हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, फितनान हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासूल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं। शहीद जवानों की जन्नत में बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और ईरान समेत आलमी बिरादरी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती। अमरीकी नाज़िमुल उमूर निक्की बेकर ने कहा, हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की, जो अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बरतानी हाई कमीशन ने एक्स पर लिखा, हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। तुर्किया, सऊदी अरब, ईरान के भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। कतर का वाक़े में शोधा की लवाहिकीन से हमदर्दी और तज़ीयत का इज़हार। फ्रांस ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद पीर नवाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म सावदार का हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह गंजबख्श के मज़ार का दौरा, तरक्याती काम का मुआयना किया। कहा, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार रूहानी सुकून का अजीम मरकज़ है। ज़ायरीन की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अपनी तरजीह है। सावदार बोले, हर साल लाखों ज़ायरीन दाता दरबार आते हैं। हुकूमत पुरअज़्म है कि ज़ायरीन को जदीद सहूलियात फराहम की जाए। सानिया भाटी गेट पर वज़ीर आला मरीम नवाज की शदीद बरहमी के बाद मट्टी पाव कल्चर दफ्न। भाटी गेट पर काम करने वाली कंपनी को काम से रोक दिया गया। तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, मट्टी पाव का दौर खत्म। पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब दिया जाएगा। गफलत बरतने वाली सरकारी अफसरान का घेराव होगा।
لاہور کے علاقے مناوا میں بچہ کھلے گیٹ میں گٹر میں گر گیا. شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو مین ہول سے نکالا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. سیاسی مخالفین کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے. سیاسی کشمکش ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن اسے کم کرنا چاہیے. رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب میں کہنا تھا کہ حکومت نے ملک کو مشکلات سے نکال کر ترقی کے رستے پر ڈال دیا. دشمن مار کا حق میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سانحہ گل پلازا پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ داد رسی نہیں کر سکتے تو یہ گورنر ہاؤس کرے گا. ان سے کوئی امید نہیں رکھی. وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی میں ٹیکس دینے والوں کو عمارتوں میں جلایا جاتا ہے. جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس شہر پر ہو چکا. گورنر سندھ بولے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو اب شہر کا فیصلہ کروانا چاہیے. گل پلازا کے متاثرین کو گورنر سندھ اور ایم کیو ایم مل کر پلاٹ دیں گے. کراچی میں جماعت اسلامی کا جینے دو کراچی مارچ. حافظ نعیم الرحمان کا 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان. مارچ کے شرکا سے خطاب میں کہا کراچی والوں جینا چاہتے ہیں لیکن حکمرانوں نے یہ حق چھین لیا ہے. گل پلازا میں انسان جل رہے تھے کوئی بچانے والا نہ تھا. اس شہر کے لوگ جل گئے. وزیر اعظم کراچی آج تک نہیں آ سکے. وزیر اعلیٰ میر کراچی خود سیٹ چھوڑ دیں ورنہ بعد میں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. برسوں بعد بسنت کی بہار. لاہور والے تیار. پتنگوں گڈوں اور ڈور کی فروخت جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور سمیت صوبے بھر میں 4 چھٹیوں کا اعلان. 5 فروری کو کشمیر ڈے کی چھٹی. 6 فروری کو بسنت کی چھٹی ہوگی. ہفتہ اتوار کے ساتھ لانگ ویکینڈ ہوگا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری. وادی نیلم میں بھی روئی کے گارے گرے. بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں کئی روز سے بند. کوئٹہ چمن پشین اور قلعہ عبداللہ میں بادل برس پڑے. کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 3 فروری تک بارشوں کی پیش گوئی. راولپنڈی سرگودا فیصل آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے. اسرائیل نے تقریباً 2 برس بعد غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح سرحدی گزرگاہ کو محدود سطح پر دوبارہ کھول دیا اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس اقدام کو پائلٹ آپریشن قرار دیا گیا. لوگوں کی باقاعدہ آمد و رفت پیر سے شروع ہوگی. ابتدائی مرحلے میں روزانہ تقریباً 150 افراد کو غزہ سے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی جبکہ تقریباً 50 افراد کی واپسی متوقع ہے. اس بار جنگ شروع کی تو پورے خطے تک پھیلی گئی. ہر حملے کا جواب دیا جائے گا. ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کر دیا. کہا ٹرمپ کی بار بار جنگی جہازوں کی روانگی کی دھمکی. ایران قوم خوفزدہ نہیں ہوگی. ایرانی پارلیمنٹ نے یورپی یونین کی افواج کو دہشت گرد قرار دے دیا. اسپیکر نے کہا کمیٹی یورپی فوجی اتاشیوں کو ملک بدر کرنے پر غور کرے گی. پارلیمان ارکان کا سبز وردیاں پہن کر پاسدانہ نے انقلاب سے اظہار یکجہتی. کوپن ہیگن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے خلاف احتجاجی مارچ. شدید سردی کے باوجود احتجاج میں 10,000 افراد کی شرکت. احتجاج 22 جنوری کو دیے گئے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں ٹرمپ نے کہا تھا یورپی نیٹو فوجی افغانستان میں محاذ جنگ سے پیچھے رہے.